بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْعَمَلُ لَهُ فِي الْمُبَاحَاتِ لِأُجْرَةٍ أَوْ تَبَرُّعًا۔ موضوع ہمارا چل رہا تھا کہ ظالموں کی مدد کرنا اور ان کا مددگار بن کے ان سے کچھ کسب کرنا یہ حرام ہے۔ آج موضوع یہ ہے توجہ کہ اگر کوئی شخص ظالم کے ظلم میں اس کا مددگار نہیں ہے، ایک کوئی شخص ظالم کی ٹیم کا حصہ بھی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ مستقل اسی ظالم کے کام ہی کرتا ہو، ایسا بھی، بلکہ بسا اوقات اس کے پاس کوئی کام آ گیا، اس نے اس کا وہ کام کر دیا۔ اب ہو سکتا ہے اس کو اجرت ملے، ہو سکتا ہے، مثال ظالم کا ایک مستقل درزی تھا جو ہمیشہ کپڑے سیتا تھا، آج کل فرض کرو وہ کہیں گیا ہوا ہے، اچانک ظالم کا کوئی ایک سوٹ آ گیا اس کے پاس کہ بھئی تو یہ فلاں ظالم بادشاہ کے لیے، ظالم کے لیے تو ہمیں کپڑے سی دے۔ اب ایک سوٹ سینے سے بندہ اس کی ٹیم کا حصہ تو نہیں بنتا، اور فرض کرو اس نے اس کو کچھ دے بھی دیا، سلائی کے بھی۔ اب یہ جو کام ہیں جو کبھی کبھار کوئی بندہ ظالم کے کرتا ہے اور وہ کام حرام بھی نہیں ہے، توجہ کرنا، حرام بھی نہیں ہے، مستقل بھی کبھی کبھار کرتا ہے، اب آیا ایسے کام کر کے اس سے کچھ کسب کرنا یا خود اس کا وہ کام کرنا، یہ جائز ہے یا جائز نہیں؟ موضوع سمجھ آ گیا؟ جواب، شیخ اعظم فرماتے ہیں ہمارے حساب میں تو کوئی حرمت، مطلب اس نے ایک دفعہ کہا یار کپڑوں کو سوٹ سی دو، اس نے ایک دفعہ سی کے دے دیا، ایک دفعہ سینے سے بندہ اس کے مستقل معاون تو شمار نہیں ہوتا، کبھی کبھار۔ لیکن ہمارے پاس کچھ ایسی روایات موجود ہیں، انشاءاللہ ابھی ساری پڑھتے ہیں، ان روایات سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھار بھی ظالم کے ساتھ مدد کرنا ایسے کام میں کہ جو شرعاً حرام نہ بھی ہو تو بھی جائز نہیں ہے۔ اب ان کو شیخ اعظم ذکر فرمائیں گے روایات کو، پھر ان کا دیں گے جواب، ہم آج انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں اس کو۔ فرماتے ہیں عمل عمل اللہ، یعنی کسی بندے کا ظالم کے لیے کوئی کام کرنا، کس میں؟ فی المباحات، یعنی ایسا عمل کہ جو حرام نہیں ہے، مباح کاموں میں، لے اجرتن، اس سے اجرت لے کر، او تبرعن، یا فری میں، من غیر ان یعدى معین اللہ فی ذالک، جبکہ اس پر اس کے معین ہونے کا، یعنی معین ظالم ہونے کا عنوان بھی صادق مدد نہیں بنتی۔ فضلا من ان یعدى من آوان ہی، کہ جائے کہ اس کے آوان میں شمار ہو، اس کو اس کا معین نہیں کہتے۔ ایک بندہ لیا زندگی میں ایک دفعہ یار ظالم کا سوٹ ہے سی دے، اتنے پیسے لیا اور سی کر دے دیا، اب اس کو کوئی بھی معین نہیں کہتا۔ تو آیا ایسے کاموں میں اس کے لیے عمل کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ فرماتے ہیں فَالْأَوْلَىٰ عَدَمُ الْحُرْمَةِ، ہمارے نزدیک اولا یہ ہے کہ یہ حرام نہیں ہے۔ کیوں؟ اصل عدم حرمت ہے جب تک کہ ثابت نہ ہو، وَعَدَمِ الدلیل، اور ہمارے پاس اس کے حرام ہونے پر کوئی دلیل بھی موجود نہیں۔ آگے فرماتے ہیں ادا ظاہر بعض الاخبار، توجہ کرنا آگا، میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں کہ ممکن ہے کوئی کہے جناب شیخ اعظم ہم آپ کو دلیل دکھاتے ہیں، ہمارے پاس دلیل موجود ہے، روایات موجود ہیں جو کہتی ہیں کہ کسی مباح کام میں بھی ظالم کے ساتھ مدد کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ کبھی کبھار بھی کیوں نہ ہو۔ وہ کون سی ہیں؟ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں روایت ہے، پہلی روایت فرماتے ہیں
روایت ابن ابی یافور، وہ کہتے ہیں کنتو عند ابی عبداللہ علیہ السلام، میں خود، راوی کہتے ہیں میں امام جعفر صادق صاحب کی خدمت میں موجود تھا، اذ دخل علیہ رجل من اصحابنا، ہمارے ہی دوستوں میں سے یعنی مولا کے شیعوں میں سے ایک شیعہ وہاں پر آیا، فقال، اس نے عرض کی، جعلت فداک ربما اصاب الرجل منا من الذیک، اصاب الرجل من الذیک وشدہ فیدعا الی البناء یبنی ہے، کہ ہمارے دوستوں میں سے بسا اوقات ایک بندہ تنگ دست ہو جاتا ہے، یعنی اس کے پاس مالی وسائل کم ہو جاتے ہیں، اس کو دعوت دی جاتی ہے اس ظالم کی طرف سے الی البناء یبنی ہے کہ فلاں بلڈنگ بنا دو، ہم تمہیں اتنی مزدوری دیں گے، او النہر یکری ہے، یا کوئی نالے کھالے جیسے پانی گزرنے گاہ ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، او المسنات، یا کوئی بند تھا، وہ جو ڈیم ہوتے تھے یا جو بڑے بڑے بند ہوتے تھے وہ دریاؤں کو روکنے کے، یا ایسی کوئی چیز ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے مثال کے طور پر، یعنی کوئی ظالم کا کام کے لیے اس کو بلایا جاتا ہے، اور ادھر یہ بندہ مالی طور پر بھی پریشان حال ہے، فما تقول فی ذلک، جناب کیا فرماتے ہیں، اس پریشان حال مومن کو ظالم کی اس دعوت پر جانا چاہیے اور مزدوری کے لیے؟ امام نے فقال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام نے فرمایا، ما احب انی عقدت لہم عقدۃ او وقیت لہم وقان، میں تو پسند نہیں کرتا کہ ایک گرہ بھی خالی لگانی ہو نا ظالم کے لیے، میں تو وہ لگانا پسند نہیں کرتا، میں تو ان کے لیے ایک مشق کے تسمے کو بند کرنے پسند نہیں کرتا، چاہے مجھے سارا مدینہ ہی کیوں نہ مل جائے۔ توجہ فرمائی، اب اس نے کسی حرام کام کی بات تو نہیں کی تھی، ٹھیک ہے نا جی، تنگ دست ہے، ظالم کہتا ہے یہ بلڈنگ بناؤ تو مزدوری دوں گا، امام کہتے ہیں ما احبو، اس کا مطلب ہے مباح کاموں میں بھی ظالم کے ساتھ مدد نہیں کرنی، یہ کہتے ہیں۔ اچھا ایک اور روایت، وہ روایت یہ ہے، روایت ہے محمد بن عضافر کی ان ابن ابی ہے، ان ابی ہے، قال، وہ کہتے ہیں قال علی، کہ مجھے امام صادق صاحب نے فرمایا، توجہ آقا، محمد بن عضافر کہتا ہے کہ میرے والد عضافر نے مجھے بتایا ہے کہ مجھے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، باپ بیٹے کو اپنا واقعہ سنا رہا ہے۔ اچھا وہ کہتا ہے کہ مجھے امام صادق نے فرمایا، یا عضافر بلغنی، مجھے پتہ چلا ہے، انکا تعامل ابا ایوب ابی الربیع، کہ تو بنو عباس کے جو بڑے کارندے ہیں ابو ایوب اور ابو ربیع، ان کے کوئی افسر ہوں گے، کوئی اس علاقے میں جو بھی ہوں گے، سنا ہے تو ان کے ساتھ معاملات کرتا ہے، تیرا کوئی لینا دینا کو واسطہ یا کوئی اس قسم کا ان کے ساتھ تیرا تعلق ہے، یعنی معاملات ہیں۔ اچھا پھر فرمایا، فما حالکا عضافر، اب تو بتا، تو جو ظالموں کے بڑے کارندوں کے ساتھ کرتا ہے معاملات، فما حالکا، اس وقت تیری کیا پوزیشن ہوگی، اذا نودج بکافی آوان ظلمہ، جب قیامت کے دن تجھے ظالم کے مددگاروں میں سے شمار کر کے آواز دی جائے گی۔ سمجھا گی بات کی؟ قال، محمد کہتے ہیں، فواجما ابی، واجما یاجب ہوتا ہے یعنی کسی خوف یا تعجب کی وجہ سے انسان پر سکتہ طاری ہو جائے، جیسے نہیں ہوتا بالکل خاموشی ہو جائے، اس کی زبان سے کوئی لفظ نہ نکلے، تو ایسا سکتہ طاری ہو گیا میرے باپ پر۔ فقال لہو، اس کو امام صاحب صاحب نے فرمایا، لما رأى ما اصابه، کہ دیکھا یہ عضافر تو بڑا پریشان ہو گیا، اس پر تو اب سکت کی کیفیت آ گئی، کوئی لفظ اس کے منہ سے نکل نہیں رہا، تو امام نے فرمایا، عضافر انما خوفتک، یہ جو میں نے تمہیں ڈرایا ہے نا کہ کہیں تو آوان ظالمہ میں شمار نہ ہو، بما خوفنی اللہ عز وجل بہ، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں، مجھے میرے اللہ نے ایسے ڈرایا ہے کہ جو آوان ظالمہ ہوں گے ان کا انجام یہ ہوگا۔ پھر محمد کہتا ہے، فقدم ابی، میرے والد صاحب جب امام علیہ السلام کی اس محفل سے آئے، فما زال مغموما، جتنا عرصہ وہ زندہ رہے، مغموما غمناک، مکروبا پریشان، حتی ماتا۔ اب کوئی کہے کہ اس روایت میں تو واضح ہے کہ ابو ایوب اور ابو ربیع کے ساتھ معاملات تھے، کوئی حرام کام نہیں کرتا تھا،
لیکن پھر بھی معصوم نے اس کو آوان ظلمہ کا بات دیا۔ اچھا، ایک اور بڑی مشہور و معروف روایت، یہ روایت تو صفوان بن مہران، صفوان ایک شخص کا نام تھا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے خاص لوگوں میں سے تھا، الجمال۔ اس کا کاروبار اس زمانے، جیسے آج کل لوگ بسیں چلاتے ہیں، جہاز چلاتے ہیں، اس زمانے سب سے بڑا کاروبار کیا تھا؟ کسی بندے پر اونٹ ہو اور وہ اونٹ کرائے پر دیتا تھا۔ توجہ کے ساتھ سننا کا مزیدار بات ہے۔ صفوان کہتا ہے دخلت علی ابی الحسن الاول، کہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال علی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مجھے فرمایا، یا صفوان کل شیء منک حسن جمیل، توجہ کے ساتھ، کہ اے صفوان تیرے سارے کام بڑے اچھے ہیں۔ اس کا مطلب ہے بندہ وہ امام علیہ السلام کا خاص تھا، آگے نتیجہ دیکھیں گے تو بھی لطف آئے گا، بات سمجھ آ گئی نا؟ تیرے سارے کام حسن ہیں، بہت اچھا ہے، زبردست، ما خلا شیئا واحدا، لیکن ایک کام تیرا جو ہے نا وہ مجھے پسند، ایک کام ٹھیک نہیں کرتا۔ فقلت، کہتے جناب جعلت فداک، ایو شیء، مجھے حکم کریں وہ کون سی ایک شے ہے جو میں ٹھیک نہیں کرتا، درست نہیں ہے؟ امام نے فرمایا، توجہ آقا جان، کیا؟ اقراؤک جمالک من ھذا الرجل، تو جو اپنے اونٹ ہارون کو کرائے پر دیتا ہے، لطف لینا ہے، اونٹ کرائے پر دینا، اور وہ بھی کسی ظلم کے لیے نہ، سفر مکہ مدینہ کے لیے، اس میں کوئی حرمت ہے، لیکن دیتا کس کو ہے؟ ہارون کو، وہ ظالم ہے۔ تیرا اس شخص کو یعنی ہارون کو، بیا بالفادی کا معروف میں، تیرا ظالم کو اونٹ کرائے پر دینا۔ کہتا ہے قلت، میں نے کہا واللہ ما کریت عشرا ولا بطرا ولا لصید ولا لعب، جناب میں اونٹ کرائے پر دیتا ہوں، کسی لہو و لعب کے لیے نہیں دیتا، کسی شکار کے لیے نہیں دیتا، کسی فتنہ و فساد کے لیے نہیں، یعنی کسی پر کوئی حملہ آور ہونے کے لیے نہیں دیتا۔ اکریتہ لہذا الطریق، میں تو اپنے اونٹ اس کو کہہ دیتا ہوں مکہ آنے کے لیے، جب وہ عمرے پر آتا ہے میرے اونٹ کرائے پر لیتا ہے، یا وہ حج پر آتا ہے تو میرے اونٹ، میں تو اس کام کے لیتا ہوں، اب یہ تو مباح ہے۔ توجہ، آگے کہتا ہے، خود ہی کہتا ہے ولا تولاہ بنفسی، اور میں خود بھی اپنے اونٹوں کے ساتھ نہیں جاتا، ولیکن عباس معہو غلمانی، میرے تو غلام نوکر چوکر وہ اس کے ساتھ جاتے، میں تو خود ساتھ جاتا ہی نہیں۔ فقال علی، تو معصوم نے فرمایا اے صفوان، مزہ لینا ہے حدیث کا، لطف آئے گا، فرمایا ساری بات تیری ٹھیک ہے، اونٹ کرائے پر دیتا ہے، سفر مکہ کے لیے دیتا ہے، خود بھی ساتھ نہیں جاتا، کسی غلط لہو و لعب ظلم کے کام کے لیے بھی، فرماتے ہیں ساری باتیں تیری ٹھیک ہیں، لیکن صفوان ایک بتا، آیاک و کراؤک علیہم، جب تو اونٹ اس کو کرائے پر دیتا ہے تو تیرا کرایہ علیہم ان کے ذمہ ہو جاتا یا نہیں ہو جاتا؟ جب تو اپنے اونٹ کرائے پر دے گا تو تیرا کرایہ اجرت ان کے ذمہ ہوگی یا نہ ہوگی؟ تو نے 20 اونٹ دیے، اب تو نے ان سے 20 اونٹ کرایہ لینا ہے کہ نہیں لینا؟ قلت نعم، کہتے جناب جعلت فداک، آپ پر قربان جاؤں، ظاہر ہے میں نے کرایہ تو ان سے لینا ہے، میں نے دیے کرایہ پر دے، فری میں دو۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں تو نے لینا ہے ظالم سے کرایہ، جی لینا ہے۔ آگے معصوم فرماتے ہیں اتحب بقاہم حتی یخرج کراک، تو یہ تو چاہتا ہے نا کہ تب تک یہ ظالم زندہ رہے جب تک کہ میرا کرایہ ادا نہ کر دے؟ قلت نہ، میں نے کہا جناب یہ تو میری خواہش ہوتی ہے کہ میرا کرایہ دے کے مرے، میرے کرایہ دینے سے پہلے۔ سبحان اللہ، معصوم نے جواب میں فرمایا من احب بقاہم، جو ظالموں کی زندگی چاہتا ہے، فہو منہم، وہ بھی انہی میں سے ہے، ومن کان منہم، اور جو ظالموں میں سے ہے، کان ورودہ الی النار۔ بات سمجھ آ گئی؟ لیکن اگلا حصہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ یہ صحابی کس میں آیا۔ اب امام نے جب یہ فرمایا
کہ تو اتنی دیر تو زندگی چاہتا ہے نا کہ وہ اس وقت تک زندہ رہے جب تک کہ میرا کرایہ نہ دے دے، جی اتنا میں چاہتا ہوں۔ فرمایا اب ظالم کی بقا کو پسند کرنا بھی ایسے ہے کہ وہ بندہ انہی ظالموں میں شمار ہوتا ہے۔ پوری روایت لکھ دی شیخ اعظم نے، فرماتے ہیں کالا صفوان کہتا ہے جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مجھے یہ فرمایا فَذَهَبْتُ، اس کے بعد میں گھر چلا گیا، وَبِعْتُ جَمَالِي عَنْ آخِرَهَا، اور سارے کے سارے اونٹ میں نے بیچ دیے۔ یہ ہوتا ہے ایمان کامل والا مومن، سارے بیچ دیے۔ اچھا، فَبَلَغَ ذَلِكَ إِلَىٰ ہارون، اب یہ خبر کس کو پہنچی کہ صفوان نے سارے اونٹ بیچ دیے؟ فَدَعَانِي، ہارون کا پیغام آ گیا، چل بھی شاہی دربار میں پیش ہو۔ میں وہاں گیا، فقال لی، مجھے کہتا ہے صفوان، بالغنی، مجھے پتہ چلا ہے انک بیت جمالک، کہ تو نے اپنے سارے اونٹ بیچ دیے ہیں۔ میں نے کہا جی درست ہے۔ قالا، تو ہارون نے کہا لما، کیوں بیچے ہیں؟ قلت، صفوان کہتے میں نے کہا انا شیخ کبیر، میں بوڑھا آدمی ہوں، وان الغلمان لا یقومون بالاعمال، اور یہ جو غلام ہیں نوکر چاکر ہیں یہ صحیح کام نہیں کرتے، میں نے اس لیے سارے اونٹ بیچ دیے۔ ہارون آخر بادشاہ تھا، اس کو پتہ تھا۔ فقال ہیہات ہیہات، ایسا نہیں، انی لعالم، مجھے اس بات کا علم ہے، من اشار علیکا بہذا، کس نے تمہیں اشارہ کیا ہے کہ تو سارے اونٹ بیچ دے، مجھے اس بات کا علم ہے۔ اور آگے کہا انما اشار علیکا، تجھے اس کام کا کہا ہے کس نے؟ موسیٰ بن جعفر نے، اس کے کہنے پر تو نے اونٹ بیچے ہیں، ورنہ نہ بیچا۔ میں نے کہا یار مالی والے موسیٰ بن جعفر، نہیں میرا کیا لینا دینا ہے موسیٰ بن جعفر سے، وہ جیسے تکیہ شکیہ کیا۔ قال، وہ بھی تو بادشاہ تھا، وہ کہتے ہیں داہازان کا، صفوان جس کو اردو میں کہتے ہیں نا ان باتوں کو چھوڑ، مجھے ساری کہانی کا پتہ ہے، لولا حسن صحبتک لقتلتک، اگر میرے تیرے ساتھ تعلقات اچھے نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَمَا وَرَدَ فِي تَفْسِيرِ رُكُونِ الْظَالِمِ او لَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس کی تفسیر میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ أَنَّ الرَّجُلَ يَأْتِي السُّلْطَانَ، کہ ایک شخص، کوئی بھی شخص اگر ایک ظالم بادشاہ کے پاس آتا ہے، ظالم سلطان عادل مراد نہیں ہے، یہ سارے سلطان ظالم اور جائر کی بات ہے، آتا ہے فَيُحِبُّ، اگر لطف لینا ہے حدیث کو بیان کرتے ہوئے، کیا بندہ آیا بادشاہ کے پاس، اس سے کیا سوال کہ جناب مجھے کچھ عطا فرما دیں، فَيُحِبُّ بَقَاهُ، اور وہ بندہ کیا چاہتا ہے کہ اتنی دیر بادشاہ زندہ رہے کہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالے اور مجھے دے دے۔ اب اس میں کتنی دیر لگتی ہے؟ آدھا منٹ بھی یا 1 منٹ لے گا نا۔ جو اتنی دیر بھی بادشاہ کی زندگی کو محبوب رکھے گا، یہ بندہ بھی الرکون الی الظالم کے زمرے میں آئے گا، اور لا ترکنوا الی الذین ظلموا اس کو منع کرے گی، وغیر ذالک مما ظاہرہ وجوب التاج، اور بھی بہت ہیں کہ جن سے لگتا ہے کہ ظالموں سے ہر حوالے سے اجتناب کرنا ضروری ہے، حتیٰ کہ مباحات میں بھی ان کے ساتھ تعاون۔ وَمِنْ هُنَا لَمَّا قِيلَ لِبَعْضٍ، ایک اور اشارہ ہے، اشارہ کیا ہے کہ ایک شخص کو کہا گیا، یا وہ شخص نے معصوم سے کہا کہ جناب انی رجل اخیت للسلطان ثیابہ، کہ جناب میں تو صرف ظالم بادشاہ کے کپڑے سیتا ہوں، فَهَلْ تَرَانِي بِذَلِكَ دَاخِلًا فِي آوَانِ ظَلَمَا، کیا میرا شمار بھی آوان ظلمہ میں ہوگا؟ کیا میں بھی ظالم کے مددگاروں میں میرا شمار ہوگا؟ تو جواب ملا آپ بھول رہے ہیں، المعین
ظالم کا معین وہ ہے جس نے تمہیں سوئی اور دھاگا بیچا تھا تاکہ تو بادشاہ کے کپڑے، سوئی دھاگا بیچنے والا معین ہے۔ اما انتا، جس نے خود سی ہیں جو تو ہے، فمن الظلمات انفسہم، تو آوان ظلمہ میں سے نہیں ہے بلکہ تو خود ظالم ہے۔ ایک اور روایت ہے سلیمان جعفری کی، تفسیر عیاشی میں نقل ہے کہ روایت میں فرمایا گیا ان الدخول فی اعمالہم، یعنی ظالموں کے کسی کام میں حصہ دار بننا، والعون لہم، ان کی مدد کرنا، والسعی فی حوائجہم، ظالموں کی ضرورت کو پورا کرنا، عدیل الکفر، یہ ہے عدیل کفر ہے، یعنی گویا کہ یہ کفر جیسا عمل ہے۔ وَالنَّظْرُ إِلَيْهِمْ عَلَى الْعَمَدِ مِنَ الْقَبَائِرِ، حتیٰ کہ ان کی طرف دیکھنا بھی عمدن یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے کہ الَّتِي يَسْتَحِقُّ بِهَا النَّارِ۔ خوب، اب یہ ساری روایات ممکن ہے کوئی بندہ پیش کر دے اور کہے کہ جناب ان روایات کی روشنی میں تو مباحات میں بھی ظالم کے ساتھ تعاون کرنا جائز نہیں۔ شیخ اعظم ان سب کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں، شیخ اعظم کا نظریہ کیا تھا جو ہم نے کل بیان کیا؟ نظریہ کیا تھا شیخ اعظم کا؟ وہ یہ تھا کہ اگر ایسا کام کرتا ہے وہ ظلم والا نہ بھی ہو کہ اس کا شمار انہی ظالموں کی ٹیم میں سے ہوتا ہو پھر حرام ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر حرام نہیں ہے۔ جہاں تک ہیں یہ روایات ان شیئن مما ذکر، یہ جو روایات آپ نے نقل کیے ہیں، لا ینحص دلیلا لتحریم الامر لہم علی غیر جہت میرے نزدیک یہ مباحات میں حرمت پر دلیل بننے کے لیے کافی نہیں ہیں، فقط جہاں معونت علی ظلم صادق آئے گا یا ان کے آوان میں شمار ہوگا تو حرام ہوگا، وَإِلَّا فَلَا۔ کیوں؟ اب ذرا غور کرو، پہلی روایت کون سی تھی؟ فرماتے ہیں امر روایت الاولیٰ، پہلی روایت میں ہم نے فرمایا ما احب، یہ ما احب کراہت میں ظہور رکھتا ہے، حرمت میں ظہور نہیں رکھتا۔ ٹھیک ہے جی، معصوم نے کیا فرمایا تھا؟ ما احب کیا؟ انی عقدت لہم عقدۃ او وقعت، ما احب کا مطلب ہے مکروہ، میں نہیں چاہتا، یعنی کراہت میں ظہور ہے، حرمت میں۔ اس طرح امام نے فرمایا ان آوانا ظلما فلاں، اس میں بھی یہی ہے فہو من باب التنبیہ، یعنی در حقیقت معصوم اسلام تنبیہ فرما رہے ہیں کہ ان القرب الی ظالما، ظالموں کے قریب جانا، والمخالطۃ معہم، ان کے ساتھ مل جل کے رہنا، مرجوہ، مرجوہ کیا؟ یعنی ناپسندیدہ عمل ہے، پسندیدہ عمل نہیں۔ ہاں وَإِلَّا فَلَيْسَ مَنْ يَعْمَلْ لَهُمُ الْأَعْمَالُ الْمَذْكُورَةَ فِي السُّؤَالِ خصوصاً مرتن او مرتین، خاص کر اگر وہ ایک دفعہ چل جاتا ہے اس کی مزدوری کرنے یا کوئی اور کام کرنے ایک یا دو دفعہ، تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، خاص کر وہ بندہ جب اضطرار میں ہو۔ اس نے یہی کہا تھا نا کہ ہمارا ایک مومن ہے جو بڑا تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، اس کو ظالم کی طرف سے دعوت دی ہے مکان بنانے کی، فلاں مزدوری کے لیے جاتا ہے، فرماتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، فلیس معدودا من آوانہم، اس طرح وہ ان کے آوان میں شمار نہیں ہوتا۔ اس طرح فرمایا روایت اظافر میں بھی یہی ہے، یہی حکم ہے۔ ما احتمال ہے ان تکون معاملات اظافر، اچھا جہاں تک اظافر کی بات ہے کہ وہ امام نے فرمایا تو ابی ایوب اور ابی ربیع کے ساتھ معاملات کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اظافر کا ان دو عباسی کارندوں کے ساتھ معاملات اتنے زیادہ ہوں، یعنی اتنا زیادہ ان کے ساتھ کوئی تعلق اور لین دین کا مسئلہ ہو کہ یکون معدودا من آوانہم، کہ ممکن ہے یہ ان کے آوان میں شمار ہوتا ہو، ان کے کارندوں میں ہوتا ہو، شاید اس وجہ سے اس کو روکا ہو۔ خوب، باقی رہ گئی بات آخری روایت، جو روایت صفوان تھی، وہ تو اونٹ دیتا تھا مکہ جانے کے لیے، کرایہ لیتا تھا،
فرماتے ہیں فواہر منہا، اس روایت کا ظہور بھی اس میں ہے کہ ان نفس المعاملۃ معہم، کہ ان کے ساتھ معاملہ کرنا یا خالی اونٹ کرائے پر دینا، لیست محرمہ، اونٹ کرائے پر دینا حرام نہیں تھا، ہاں من حیث محبت بقائہم، وہ حرمت تھی اس لیے کہ وہ ان کی زندگی کیوں چاہنا کہ وہ زندہ رہیں۔ نکتہ سمجھائی نا جی؟ تو ظالم کی بقا کی محبت رکھنا یہ حرام ہے، معاملہ حرام نہیں تھا۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ مَعَهُمْ معاملہ، اب چاہے وہ آپ کا لین دین نہ بھی ہو، ویسے بھی ظالم کی طول عمر کی دعا کرنا یہ مناسب خوف۔ آگے فرماتے ہیں پس وَلَا يَخْفَى عَلَى الْفَطَنِ الْعَارِفِ بِأَصْحَابِ الْكَلَامِ، لہذا وہ شخص جو انداز بیان ائمہ ہدا علیہم السلام کو سمجھتا ہے کہ معصومین کسی چیز کو کس انداز میں بیان کرتے ہیں، ان کا طریقہ اسلوب کیا ہے، جو ان کو سمجھتا ہے، اب وہ سمجھے گا کہ ان قولہ، امام کا یہ فرمانا کہ من احب بقاہم کانا، کہ جو ان کی بقا کو محب رکھتا ہے وہ ظالموں میں سے ہے۔ نکتہ سمجھ آئے نا؟ اب لا یراد بہی من احبہم، لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ایک محبت تھی صفوان کی، صفوان کیا چاہتا تھا کہ ظالم زندہ رہیں، یا وہ چاہتا تھا کہ نہیں جب تک میرا کرایہ نہیں دیتے اتنی دیر کے لیے؟ صفوان تو امام کا خاص آدمی تھا، اس کو تو ظالموں سے کوئی محبت تھی ہی نہیں۔ فرماتے ہیں لا یراد بہی، کیا کہ من احبہم، کہ اگر کوئی شخص صفوان جیسی محبت رکھتا ہو کہ اتنی دیر وہ زندہ رہیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ در حقیقت معصوم سمجھانا چاہتے تھے کہ صفوان جو بڑا نیک آدمی ہے، صفوان جو اہل بیت کا ماننے والا ہے، صفوان جو ظالموں کا، اس کے دل میں ظالموں کی رتی برابر بھی محبت نہیں ہے، صرف اتنی دیر وہ چاہتا ہے اس کا زندہ رہنا کہ میرا کرایہ دے دے، کرایہ کھا کے نہ مر جائے۔ معصوم نے اس کو بھی پسند نہیں کیا، در حقیقت سمجھانا چاہتے تھے کیا؟ ھذا من باب المبالغۃ فی الاجتناب عن مخالطتہم، در حقیقت امام مبارک کا کہ ٹوٹل جتنا ہو سکے امکانی حد تک ان کے ساتھ مخالطہ، ملنے اٹھنے بیٹھنے سے، حتیٰ کہ اتنی دیر کے بھی، حتیٰ کہ لا یفضی، ایسا نہ ہو کہ تمہارا آج کا 5 منٹ بیٹھنا کل 10 منٹ میں تبدیل ہو جائے، پرسوں 15 منٹ میں تبدیل ہو جائے، ترسوں گھنٹے میں، ہفتے بعد آپ کا آدھا دن اسی میں گزرے۔ آج اگر آپ کا ان سے ذرہ برابر بھی تعلق نہیں ہوگا تو آپ محفوظ رہیں گے۔ فرماتے ہیں حتی لا یفضی ذالک، حتیٰ کہ یہ تیرا تھوڑا بہت بھی ان سے تعلق ایسا نہ ہو کہ آپ کو پہنچا دے الی سیرورۃ من آوانہم، کہ ایک دن آپ ان کے آوان ظلمہ میں شمار ہونے لگ جائیں جہوں۔ وَأَن يَسْرَبَ الْقَلْبُ حُبَّهُمْ، اور تیرے دل میں ان کی محبت پیدا ہو جائے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْقُلُوبَ مَجْبُونَةٌ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ، چونکہ ایک فطری سی بات ہے، جو بندہ بھی کسی پر نیکی احسان کرتا ہے اس کا دل اس کی طرف کھینچتا ہے، اس کے دل میں اس کی محبت ہوتی ہے۔ تو لہذا ظالموں سے دور رہو تاکہ ان کی محبت تیرے دل میں پیدا نہ ہو۔ خلاصہ شیخ اعظم فرماتے ہیں فقط تبین مما ذکرنا ان المحرم من العمل للظالم قسمان، کہ ظالم کے لیے عمل کرنا 2 قسم کا ہے۔ الاعانۃ لہم علی ظلم، ایک ہے ان کی ظلم میں ان کے مدد کرنا، یقیناً یہ حرام ہے۔ دوسرا ما یعد معہ من آوانہم والمنصوبین الیہم، کہ آپ ان کے لیے کام کرتے ہیں لیکن اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ آپ کی نسبت ہی اسی، یہ تو سرکاری آدمی ہے، یہ تو فلاں ظالم کا آدمی ہے، انہی میں شمار ہوتا ہے، ھذا خیار فلان وھذا معروف، یہ بھی حرام ہے۔ سمجھ آگئی؟ اما ما ادا ذالک، لیکن آپ ظلم میں مدد بھی نہیں کرتے، آپ کا شمار اس ظالم کے ٹیم میں بھی نہیں ہوتا، فرماتے ہیں پھر بھی مدد کرنا حرام ہو، لا دلیل معتبر علی تحریم، اس کی حرمت پر ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔